أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته محياه وتحت أوان بطيبه وذكره وإحياه. برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا. قرآن جیسی نعمت اس ہمیں کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. ایمان کی تجدید ہی سے ہماری آخرت کی کامیابی ہے. اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے باب العقائد کہ عقیدہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ. تو ہم عقیدے دیکھنا صحابہ کرام کے کہ آپ لوگوں نے کیسے اپنے عقیدے رکھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ. یہ ماہ ذو الحجہ ہے. قربانی میں ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے آپ نے اللہ کی ذات پر توکل کیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. ایک اور ہستی کی شہادت کا واقعہ بھی ذو الحجہ میں پیش آیا. 18 ذو الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ آپ تھے. آپ کی شہادت کا واقعہ بھی 18 ذو الحجہ کو پیش آیا. بلوائیوں نے آپ کو گھر میں گھس کر شہید کیا. آپ کی جو شخصیت ہے بڑی ممتاز شخصیت تھی. آپ سابقون الاولون میں ہیں، یعنی بالکل ابتدائی دور میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان لوگوں میں آ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی قریبی دوست تھے. سب سے پہلے سرکار وسلم جیسے ہی غار ہرا میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، آپ نے آ کر اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا اور آپ نے فوراً اسلام قبول کیا. اس کے بعد آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کی بات رکھی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بلا جھجک اپنی بات کو قبول کیا. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اچھے خلوق تھے، جو اچھے لوگ تھے، جو سمجھتے تھے، جو بچپن ہی سے یعنی شروع سے ہی گناہوں کی طرف متوجہ ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جاہلیت کے دور میں بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. جاہلیت کے دور میں بھی میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی غلط کام ہوا. یعنی شروع سے یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بنا کر رکھا. سرکار اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو مبعوث کرنے کا جب ارادہ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سوچا کہ سرکار کو کس قوم میں مبعوث کروں، تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان تمام کے خلوق کو دیکھا. تو سب سے بہترین خلوق جس کے تھے ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو مبعوث فرمایا. اور وہ خلوق صحابہ کرام کے تھے جو سرکار کی قدر کر سکتے تھے، جو سرکار دو عالم کی قدر کر سکتے تھے. وہ قدر کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور وہ قدر کرنے والوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص. آپ فوراً اسلام قبول کیے. آپ کو جیسے ہی اسلام قبول کرنے کی آپ کے چچا کو خبر ملی، فوراً آپ کے چچا جو تھے آپ کو لے جا کے قید کر دی. کافی آپ کو اذیتیں دی، کافی تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن آپ اپنی بات پہ اڑے رہے، قائم رہے. پھر وہ آپ کو چھوڑ دیا. آپ کا جو لفظ ہے غنی یعنی بے انتہا اللہ کی راہ میں لٹانے والا. اور
آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی لگی ہوئی ہے، یعنی شرم و حیا۔ جب بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے، آپ کی شرم و حیا کی والی بات آتی ہے، یعنی آپ اتنے حیا والے تھے، آپ بے انتہا حیا والے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آواز دیے، دستک دیے، پوچھے کون؟ ابوبکر صدیق تو فرمایا آ جاؤ، تو آ کے بیٹھ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر دستک دیے، پوچھے کون؟ عمر، بولے آ جاؤ، آ کے بیٹھ گئے۔ پھر دستک ہوئی، پوچھے کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عثمان آئے۔ تو سرکار سیدھے بیٹھ کر آپ کا جو تہبند تھا پنڈلی کے تھوڑا اوپر تک تھا، ورنہ آپ نے پنڈلی کو اوپر تہبند کو برابر کر لیا، اپنی پنڈلی کے اوپر جو تہبند تھوڑا اوپر ہو گئی تھی اس کو برابر کر لیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام چلے گئے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پوچھتی کہ یا رسول اللہ، میرے والد محترم آئے، آپ بالکل ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے، آپ بالکل ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے آپ نے اپنے تہبند کو برابر کر لیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا ہے عائشہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرشتے حیا کرتے ہیں، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں؟ یعنی اتنی حیا آپ کے پاس تھی، آپ کبھی نہاتے وقت بھی کبھی آپ بنانا نہیں آئے، ہمیشہ لباس میں نہاتے تھے، اور جب پورے دروازے کواڑ پورے بند کرنے کے بعد بھی جب آپ نہاتے کبھی تو آپ کی پیٹھ کبھی سیدھی نہیں ہوتی، یعنی اتنی شرم حیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ آپ مطلب آپ کی حیا اور آپ کا جو اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنا، یہ دو چیزیں بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ سے منسلک ہے۔ اللہ کے راہ میں آپ نے جو مال خرچ کیا، اور آپ سرکار صاحب آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اس لیے آپ کو آپ کا لقب جو ہے ذوالنورین ہے، دو نوروں والا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو دو بیٹیاں آپ کے عہد میں دی۔ رقیہ پہلی آپ کی بیٹی تھی، جن کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ جنگ بدر کے وقت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، رقیہ آپ کی جو سرکار کی صاحبزادی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیمار تھی کافی، تو جنگ بدر میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ شریک نے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی تیمارداری میں یہاں رہو، لیکن آپ کو جنگ بدر کے صحابہ میں تصور کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مغموم رہنے لگے، غمزدہ رہنے لگے، افسوس میں رہنے لگے۔ پوچھے صحابہ کہ کیا بات ہے؟ تو بولے کہ میری جو سرکار سے نسبت تھی وہ بیٹی کی آپ کی نسبت تھی، اب وہ رشتہ ختم ہو گیا، اب وہ رشتہ ختم ہو گیا، تو سرکار سے جو محبت تو لگاؤ سرکار کا مجھ سے تھا، بیٹی کی نسبت سے بیٹی چلی گئی تو میں بالکل اکیلا ہو گیا، میں تو تعلق ختم ہو گیا۔ تو سرکار کو اطلاع ملی آپ کی، تو آپ نے اپنی اور ایک بیٹی کا نکاح آپ سے فرما دیا، اور فرمایا کہ اگر میری اتنی بیٹیاں ہوتی، اگر ختم مطلب انتقال ہوتا جاتا، میں پوری کی پوری بیٹا عثمان سے بیاہ دیتا۔ اتنا سرکار آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو قریب رکھتے تھے۔ آپ کی خلافت کا وقفہ تقریباً 12 سال ہے، تقریباً 12 سال آپ خلیفہ رہے، تقریباً 12 سال آپ خلیفہ رہے۔ پہلے 6 سال جو ہے کہا جاتا ہے کہ بڑے پرسکون انداز میں گزرے، لیکن اس کے بعد کے جو 6 سال تھے، 6 سال سازشوں سے، سازشوں سے، مصائب میں آپ کے گزرے۔ آپ جو غنی جو آپ ہیں، جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ اسلام کی بات جب اسلام پھیلنے لگا، مکہ فتح ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے، تو روم کے بادشاہ کو اطلاع ملی کہ مسلمان ایک عرب ایک قوم ایک مذہب کو اختیار کر کے کافی تیزی سے پھیل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو وہ ایک لشکر جرار کو تیار کرا، ایک لشکر جرار کو تیار کرا مکے پہ یا مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو سرکار صاحب کو اطلاع ملی اس بات کی کہ وہ روم کا بادشاہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے ہم اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایک فوج تیار کی،
جس کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، لیکن اس وقت قید سالی کا حال تھا، قید پڑا ہوا تھا، بڑی تکلیف میں تھے، مال کم تھا، تو سرکل صاحب لوگوں سے بولنے لگے مال کے خیرات کے لیے، مال تقسیم کرنے کے لیے کون ہے جو اللہ کے راہ میں مال دینے کے لیے تیار ہے؟ یہاں پہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی تمام کے تمام جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کون ہے جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اس وقت، بکر صدیق رضی اللہ بھی اٹھے مال لانے کے لیے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچے کہ ہمیشہ ابوبکر مجھ پر سبقت لے جاتے ہیں، ابوبکر مجھ سے آگے ہوتے ہیں، لیکن آج ان کے پاس مال کم ہے، آج ان کے پاس دولت کم ہے، آج میرے پاس مال زیادہ ہے، میں ضرور ابوبکر پر سبقت لے جاؤں گا، میں ضرور ان سے زیادہ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کروں گا. آپ گھر گئے، گھر جانے کے بعد جو کچھ کیا آپ کے پاس جتنا مال تھا اس کے آپ نے 2 حصے کیے، مال کے آپ نے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور ایک حصہ سرکار کے لیے لے کے تشریف لائے، تاکہ سامنے رکھ دی سرکار کے. تو سرکار نے پوچھے کہ گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے؟ تو سرکار جو کچھ تھا میں نے اس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھ کے آیا. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان گئے، جو کچھ تھا آپ کے مکان میں ہر چیز آپ نے ڈال دی، اپنے کپڑے، اپنا آن کا لباس نکال کے ڈال دیے، ٹاٹ اپنے آپ کو لپیٹ لیے، ببول کے کانٹوں سے اس کو سی لیے، جو کچھ تھا. یعنی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کیلا بھی ہے دیوار میں، وہ دیوار کا کیلا بھی نکال کے تھیلے میں ڈال دیے، گھر میں کچھ نہیں، سارے کا سارا سامان آپ ڈال دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن کے نکل گئے. ابھی سرکار کے پاس تشریف نہ لائے، جبرائیل علیہ السلام سرکار کے پاس تشریف لائے ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے. سرکار نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا حلیہ بنا کے آئے ہو تم، یہ کیا لباس پہن کے آئے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کے حبیب نے، آپ کے دوست نے، ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، آسمان کے تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ لباس آج زیب تن کر دیں. بلائے، لا کے رکھے، سرکار کے سامنے پیش کر دی. پوچھے سرکار اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کو رکھ کے آئے. اللہ کے ہاں مال خرچ کرنے کا ایسا انداز. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمائے کہ یا رسول اللہ 200 اونٹ میں سواری فوجی کے جو ضرورت ہے فوجی کے تمام کی تمام میں دیتا ہوں. سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ پھر اٹھے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ 200 اونٹ میں ساز و سامان سب میں اللہ کے راہ میں دیتا ہوں. پھر سرکار نے 600 اونٹ آپ نے سرکار سمجھ کے اللہ کے راہ میں خرچ کر دی. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ گھر گئے، جتنی اشرفیاں آپ کے پاس تھی تمام کی تمام اشرفیوں کو آپ سمیٹ کے لا کے سرکار کے پاس پیش کر دیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم مبارک کو ایسا کر دیے اور تمام کی تمام اشرفیاں اس میں ڈال دیے. اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا وہ جو اشرفیاں تھی اشرفیوں کو ہاتھ میں لے کے بولے کہ اب کوئی عثمان کا عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب کوئی عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی آپ نے جو اللہ کی راہ میں دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے آپ نے جو اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کیا اس کا کوئی مقابلہ. اور آپ کو 2 ہجرت کرنے کا بھی شرف حاصل ہے. جب مکے کے لوگوں کے مظالم بڑھ گئے تھے، مکے کے لوگوں کے مظالم ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا، تو سرکار نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ حبش کی جانب، وہاں کا عیسائی بادشاہ رحم دل ہے، تم اس طرف ہجرت کر جاؤ. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کر گئے.
پہلی ہجرت حبشہ کی جانب. پھر حبشہ میں لوگوں کو معلوم ہوا، افواہ پھیلا دیے کہ کعبے مکے کے لوگ شریف ہو گئے، اچھے ہو گئے، واپس آ جاؤ، واپس آ گئے. لیکن مکے کے لوگ درست نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ ویسے تھے. پھر مدینے کی جانب ہجرت کا ہوا، آپ نے پھر مدینے کی جانب ہجرت فرمائی. اور ایک نبی کی 2 بیٹیاں صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں آئی، کسی اور کے حق میں ہے. کسی کے بھی پاس نبی کی 2 بیٹیاں حق میں آنا صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے. آپ خلیفہ بنے. خلیفہ جو بنے آپ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجمی غلام تھا، ابو لولو نام کا. اس نے زہرآلود خنجر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے سے، یعنی پردہ فرمانے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے بولے کہ بھائی میرے بعد کون خلیفہ؟ تو دیکھیں، بولے کہ بھائی ایک آدمی کو چننا میرے لیے مشکل ہے، تو آپ نے 6 آدمیوں کا ایک وفد تیار کیا. 6 آدمیوں کا ایک وفد تیار کیا، 6 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی اور کہا کہ تم 6 لوگ خلیفہ ہونے کا فیصلہ کرو، تم 6 لوگ سب سے بہترین لوگ ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے، اور ایک 2 صحابہ تھے. یہ 6 صحابہ. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرے بھائی کون خلیفہ بننا. گفتگو چلی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، میں باہر ہوں، میں خلافت نہیں لینا چاہ رہا ہوں، میں خلیفہ نہیں بننا چاہ رہا ہوں، میں خلافت کے باہر آ گئے. دوسرے لوگ بھی آ گئے. پھر بولے عثمان اور علی بچ گئے، عثمان اور علی بچ گئے. پھر لوگوں سے مشاورت کرے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات آئے تو آپ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا، آپ خلیفہ بنائے. پہلے 6 سال جو فتوحات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں چل رہی تھی، وہی فتوحات جاری رہی. وہ فتوحات جاری رہی، آگے بڑھتی رہی. لیکن اس کے بعد کے 6 سال میں کہا جاتا ہے اس وقت کے حساب سے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرابت کاری کا ذرا زیادہ خیال کرتے تھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم اپنی خرابت داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، میں کبھی غلط کام نہیں کرو. ہم کوئی صحابہ غلط کر سکتے تصور نہیں کرنا. آپ عشرہ مبشرہ ہیں، آپ عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی. جنگ تبوک کے موقع میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اب کوئی عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آپ کے مال خرچ کرنے کا ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے، کنواں خریدنے کا. پانی کی بڑی تکلیف تھی مدینے میں، پانی کی بڑی تکلیف تھی. یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، وہ پانی کافی مہنگا بیچتا تھا، لوگوں مسلمانوں کو کافی تکلیف ہوتی تھی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں اس کنویں کو خریدے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے بولے کہ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. تو جو قیمت تھی اسے کئی گنا زیادہ قیمت بولا یہودی، اور یہ بولا کہ ایک دن کنواں تمہارا، ایک دن کنواں میرا، یعنی ایک دن تم پانی لینا، ایک دن میں پانی لیتا ہوں، ایک دن تم پانی لینا، ایک دن میں پانی لیتا ہوں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے. راضی ہونے کے بعد بولے کہ انہیں پورا کنواں نے آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا کنواں یعنی ایک دن تم پانی لینا، ایک دن میں پانی لیتا ہوں. تو آدھا کنواں خریدیے، مسلمانوں کو بول دیے کہ جس دن میرا دن ہے اس دن تم لوگ آؤ، تمہارے لیے پانی فری. وہ پورا پانی مسلمان لے لیتے. اب یہودی کے دن، یہودی خالی کوئی پانی خریدنے والا نہیں ہے، ایک ہی دن پہلے لوگ مسلمان ایک دن کا ذخیرہ کر لیتے تھے. یہودی بولا کہ نقصان ہو رہا، پھر بولا کہ بھائی میں آدھا کنواں بھی بیچنے کے لیے تیار ہوں، پورا کنواں تم لے سکتے ہو. وہ قیمت بھی آپ نے ادا کر دی اور پورے کا پورا کنواں اللہ کی راہ میں آپ نے دے دیا. یعنی آپ مال خرچ کرنا، آپ کے پاس بے انتہا مال خرچ، اس لیے غنی آپ کا لقب ہے. غنی یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنا. شرم و حیا، یہ 2 چیزیں آپ کے لیے آپ کا خاصہ ہے. خلافت ملی، 6 سال آپ کی خلافت کے اچھے گزرے. اس کے بعد جو خلافت میں آپ کے پاس سوزشیں شروع ہوئی، یعنی آپ نے کچھ جو گورنرز تھے صوبوں کے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صوبے بنائے تھے، یعنی سمجھیے کہ آپ ڈسٹرکٹس بنا دیے تھے، سمجھیے اس کا ایک ایک گورنر رکھے تھے.
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گورنرز کو بدلے. اس کے بعد ایک شکایت آئی بالکل آخری وقت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں کہ مصر کا گورنر شاید کچھ غلط کام کرتا ہے. عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ کے فرزند جو تھے ان کے لیے گورنری کے آرڈرز آپ لکھے, اس کو معزول کرو اور تم گورنر بن کے جا سکتے ہو. تو وہ نکلے صحابہ کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ, راستے میں جا رہے تھے, ایک پڑاؤ پہ رکے تو ایک حبشی بڑی تیزی سے بھاگ رہا, تو اس کے پیچھے دیکھیں کہ بھئی یہ تو کوئی جاسوس دکھ رہا یا کوئی بھاگا ہوا آدمی نظر آ رہا, اس کو پکڑ کے لائے. اس کو پکڑ کے لانے کے بعد بولے کہ کیا بات ہے, کیوں بھاگ رہا تو وہ یہ درحقیقت یہودیوں کی ایک سازش تھی. یہودیوں کی ایک سازش تھی کہ تمام کے تمام لوگ جو تھے اس وقت حج کے لیے گئے ہوئے تھے. مدینہ بالکل خالی تھا, مدینہ لوگوں سے خالی تھا, لوگ حج کو گئے ہوئے تھے, مدینہ میں کوئی نہیں تھے. تو یہ لوگ نکلے راستے میں خریدے تھے, اس کو پکڑے کو لے کے میرے پاس ایک شخص ہے والی مصر کے نام, مصر کا اب جو گورنر ہے اس کے نام, کس کا خط ہے یہ, تو عثمان غنی کا خط ہے. پہلے تو ملا نہیں, بڑی مشکل سے ڈھونڈے کرے, سختی کرے, تو وہ اس کے جو مشکیزہ ہوتا پانی بھرنے کا اس کے اندر لکھ کے رکھا تھا, مہر لگا کے, اس کو چیر کے نکالے کرے پڑے. تو اس میں لکھا تھا کہ جو عبداللہ بن ابی بکر آ رہے ہیں, ابو بکر کے بیٹے جو ہے آ رہے ہیں, جیسے ان کے انہوں اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان پوروں کو پکڑو اور قتل کر دو, ان سب کو پکڑو اور قتل کر دو, اور جو بھی تمہارے خلاف سازش کرے تھی ان تمام کو تم قتل کر سکتے ہو. تو یہ خط پڑھتے ان کو غصہ آ گیا کہ میں گورنر بنا کے میرے یہاں سے بھیجا رہے ہیں کہ وہاں پہ میرے جاتے میرے کو قتل کر دو بول کے بولے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ غلط کام کر رہے ہیں. تو تشریف لائے, لا کے اب دوسرے صحابہ اکرام کو بتایا, تو بولے کہ بھئی میں تو ایسا تو نہیں کر سکتے, عثمان تو ایسا نہیں کر سکتے. پکڑ کے لا کے بولے کہ بھئی یہ غلام کس کا ہے پوچھے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہ غلام میرا ہے. یہ گھوڑا کس کا ہے, یہ گھوڑا بھی میرا ہے. یہ مہر کس کی ہے, یہ مہر بھی میری ہے. یہ خط جو لکھا ہوا تحریر ہے یہ کس کی ہے, آپ نے ارشاد فرمایا واللہ یہ میں نے لکھا, یہ میں نہیں لکھا, مہر ضرور میری ہے, گھوڑا ضرور میرا ہے, غلام ضرور میرا ہے, لیکن خط میرا نہیں, خط میں نے لکھا. تو آپ کا جو ایک آپ کے جو خادم تھا آپ کے ساتھ, آپ کا رشتہ مروان نام تھا اس کا, انہیں سازش کر کے آپ کی مہر کا استعمال کرا, سازش کر کے آپ کی مہر کا استعمال کرا, مہر کا استعمال کر کے خط لکھ کے بھیجا دیا. سب لوگ بولے بھائی کہ خط آپ کا نہیں, کیسا تھا, مہر آپ کی ہے, گھوڑا آپ کا ہے, غلام آپ کا ہے, آپ یہ لکھ کے بھیجائے, آپ غلط ہے. بولے کہ میں غلط نہیں ہوں, نہ ہی میں اس خلافت کو چھوڑنے کے لیے تیار. سرکار نے پہلے ہی سرکار نے ارشاد فرما دیا تھا کہ عثمان تم شہید ہونے والے ہو, اور تم شہادت کے وقت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو گے. سرکار نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا, سرکار نے ارشاد فرما دیا. بولے کہ میں اس کو خلافت کے بعد کو چھوڑنے والا نہیں, خلافت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. بلبائیا جو لوگ تھے اس وقت, جو بھی آپ کے مکان کو گھیر لیے, محاصرے میں لے لیے, پانی بند ہو گیا, نقصان, جان کو خطرہ ہونے لگا. علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو فوراً حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ تم دروازے پہ جاؤ اور پہرا دو تاکہ بلوائی گھر میں نہ گھس جائے. اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی اپنے بیٹوں کو بھیجے کہ تم عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر کی حفاظت کرو, بلوائیوں سے ان کی حفاظت کرو. پانی نہیں پہنچنے دے رہے تھے, پھر بھی حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ لڑائی جھگڑا کر کے پانی پہنچائے, لے کے گئے. جب لڑائی جھگڑا ہوا پانی پہنچانے کے دور میں, تو تھوڑا سا حسن حسین رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی مار لگا جیسا, تو جو بلوائیاں تھے ہیبت کھا گئے, بولے کہ حسن کریمین کو مار لگ گیا, ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم ہمارے اوپر پلٹ جائیں.
بنی ہاشم ہمارے اوپر پلٹ جائے. اگر بنی ہاشم پلٹ گئے تو پھر ہمارا خلاخما ہو جاتا. کیا کرنا چاہیے؟ فوراً عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہیے. دروازے پہ پہرا ہے, کیسا جانا؟ تو بولے کہ بازو گھر میں داخل ہوں گے, بازو گھر کی چھت پہ جائیں گے. چھت سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے, اندر آئے, کود کے اندر آ گئے. بلوائی آتے ہیں, اور صدیق حضور کے بیٹے بھی تھے. آپ کو چونکہ بہت زیادہ غصہ تھا اس بات کا کہ میرے کو تو گورنر کی آرڈر دیا, لیکن وہاں پہ میرے قتل کے لیے لیٹر بھیجا دیا, خط بھیجا دیا. حالانکہ آپ ہی صحابی ہیں اور آپ کو یقین تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ ہیں, ذوالنورین ہیں. اللہ تعالیٰ نے سرکار صاحب نے دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت دے دی, لیکن پھر بھی دنیا جہاں تل گئی, آپ کی داڑھی پکڑ کے نوچنے لگے. تو آپ غیرت دلائے کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا کیا تم سے راضی ہوتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زندہ ہوتے کہ راضی ہوتے؟ تو آپ کو فوراً خیال آیا کہ میں غلط کروں, فوراً خیال آیا کہ میں غلط کروں. آپ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے فوراً. لیکن جو بلوائی آپ کے ساتھ تھے وہ لوگ کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید. آپ کی زوجہ محترمہ وہیں دیکھ رہے تھے, آواز لگائے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. فوراً لوگ اندر آئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً بھاگ کے, جتنے صحابہ تھے فوراً دوڑ کے اندر آئے. آ کے آپ تو لکھا گیا ہے, کتابوں میں آیا ہے کہ حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ نے کافی تنبیہ فرمائی کہ تمہارے ہوتے ہوئے بلوائی اندر کیسا تجھے, بلکہ بلوائی دروازے کے راستے سے نہیں آئے, بلوائی چھت سے کود کے اندر آ گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا. یعنی آپ کی جو شہادت ہے یہ شہادت بہت بڑا ایک پیش خیمہ ہے. یعنی یہاں سے مسلمانوں کا انتشار شروع ہوا, یہاں سے مسلمانوں کا انتشار شروع ہوا. آپ کی جو شہادت ہے, آپ کے شہید ہونے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو تھے تقریباً 20 سال سے گورنر تھے شام کے, ملک شام کے, یعنی شام کا جو صوبہ تھا وہاں کے گورنر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ. ان کو یہ بار بار کر دیا گیا کہ بنو ہاشم کے لوگ جو ہیں ان لوگوں نے آپ کو شہید کیا. جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, صحابہ اکرام دوسرے لوگ تھے, بولے کہ بھائی خلیفہ کے بغیر اگر رہے گا اور زیادہ انتشار پیدا ہو جائے گا, اور زیادہ مسائل شروع ہو جائیں گے, آپ فوراً ہاتھ بڑھائیں اور بیٹھ کر. علی رضی اللہ عنہ اس کے لیے راضی نہیں تھے, لیکن جو لوگ تھے ان لوگوں کا اصرار تھا بہت زیادہ کہ آپ بیعت کر رہے ہیں. تو آپ بولے کہ ٹھیک ہے میں بیعت ضرور کر لوں گا, لیکن عثمان غنی کے جو قاتل ہیں ان کو سزا بھی ضرور ملے گی. یہ ابو بکر صدیق جو فضل جو تھے انہوں تو بولے کہ بھائی آپ کی اہلیہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بولے کہ بھائی انہیں شہید نہیں کرے. دوسرے جو لوگ تھے وہ لوگ بھاگ گئے, فوراً آپ کو شہید کیے اور نکل کے آپ لوگ چلے گئے. علی رضی اللہ عنہ پھر بلوائی کو ہٹائے. اس کے بعد ایک نیا باب شروع ہوا, کئی جنگیں ہوئی, لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک, یعنی اس وقت تک اسلام کا جو دبدبہ جو بول بالا تھا, اس کے بعد وہاں سے تھوڑا فرق آیا. آپ کی جو شخصیت تھی دین کی خدمات کے لیے, آپ کئی غلاموں کو آزاد کیے اللہ کے راہ میں, بے انتہا آپ نے مال خرچ کیا. صحابہ اکرام کے ساتھ ہمیشہ اچھا آپ معاملہ کرتے تھے, تعلقات اچھے رکھتے تھے. آپ کی شرم و حیا, یعنی آپ کی جو شخصیت ہے یہ جیسے اسلام قبول کرے تبدیلی آ گئی. یعنی آپ کا جو اللہ سے رابطہ تھا وہ رابطہ مضبوط تھا. ایک ہی بار آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن جو آپ تعلق قائم کرے وہ عقیدہ جو آپ رکھے وہ عقیدہ کافی مضبوط رہا. یعنی عقیدہ کہ مال میرا نہیں ہے, مال اللہ کا ہے, جان میری نہیں ہے, جان اللہ کی ہے. اپنی جان بچانے کے لیے آپ الفاظ سے ہٹتے نہیں, کیونکہ سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ تم حق پہ رہو گے, تم کو شہید کیا جائے گا. اور جو بار خلافت کا اس کو ملا ہے, جب تک اللہ نہیں چاہے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. بولنے والے کچھ اور الزامات نعوذ باللہ لگاتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے دو یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے دو
یا کوئی اور صحابی ہونے دو. صحابی کے معاملے میں ہم بالکل لب کشائی نہیں کرنا. صحابیت کا جو رتبہ ہے وہ رتبہ سوائے اللہ کی مرضی کے کسی اور کو نہیں. اور جو صحابی ہے کوئی اور ان کے رتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، چاہے وقت غوث کیوں نہ ہو. اپنے وقت غوث بھی اگر کوئی ہے وہ بھی صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچا، ادنا درجے کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کا اگر کوئی صحابی ہے، ان کے گھوڑے سے دوڑتے وقت جو سم یعنی جو نال ہوتی ہے وہ اگر ایک گرد اڑ کے غوث کے پاس آ گئی تو سمجھو کہ غوث کامیاب ہے. صحابیت کتنا بڑا ہے. تو ہم صحابیوں کے بارے میں اکثر میں لوگوں سے سنتا ہوں، کبھی کچھ لوگ ہیں تو نعوذ باللہ صحابہ یہ صحابہ امیر معاویہ، اور کیونکہ محرم کا مہینہ بھی آنے والا ہے، محرم کا مہینہ بھی آنے، شہادت حسین کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں صحابیوں کے اوپر لعن تان نعوذ باللہ کچھ خلاف بول دیتے ہیں. نہ خلاف بولنا نہ خلاف سننا صحابہ کے خلاف. وہ جو معاملات ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ہم کبھی بیچ میں دخل نہیں دینا. معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی، کون صحیح تھے کون غلط تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی ایک جنگ تھی کافی، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی جنگ، نام بول رہا ہوں. تو ایک صحابی ایک شخص آ کے پوچھا کہ یہ جو جنگ ہوئی آپ کی طرف سے بھی ہزاروں لوگ مرے، ان کی طرف سے بھی ہزاروں لوگ مرے، اس میں جنتی کون ہے دوزخی کون ہے؟ جنتی کون ہے دوزخی کون ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام کے تمام جنتی ہیں، کیونکہ ان کو جو جنگ کر رہے ہیں ان کا منشا بھی جو ہے یہ ہے کہ بھائی دین غالب رہے. یہ لوگ تو جو ہے جنگ کرے، یہ لوگ کا بھی منشا یہ تھا کہ دین غالب رہے، یعنی دین کے غلبے کے لیے جنگ کرے. ہاں نظریات میں اجتہاد میں فرق ہے، ایک الگ بات ہے. مجتہد کی اس لیے بڑی زیادہ ویلیو ہے جو اجتہاد کرتا ہے، یعنی اگر غلط اجتہاد بھی کرا تو اس کو 1 گنا ثواب ہے، اگر اجتہاد صحیح رہا تو 2 گنا ثواب ہے. اس لیے ہم صحابہ کے معاملے میں کچھ بات نہیں. اور تاریخ 18 تاریخ کی میرے خیال سے شاید 19 یا 20 تاریخ ہے، شاید آج 20 ہے. ہم فاتحہ نہیں دلایا گیا تو فاتحہ دلا دینا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام. آج کل پرسوں جب بھی ہم کو موقع ملا اور آپ کو یاد کرنا، آپ کی شہادت کو یاد کرنا، آپ کی عظمت کو یاد کرنا، آپ کا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا طریقہ تھا وہ مال خرچ کرنے کے طریقے کو یاد کرنا، آپ کی شرم و حیا جو تھی وہ شرم و حیا ہمارے پاس آنی چاہیے اس کو یاد کرنا. اور آپ اقربا پروری یعنی اپنے لوگوں قرابت داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے تھے، ہم بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا. یعنی آپ کا جو جتنے کام تھے سب اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کے منشا کے لیے تحت، اور سرکار کی جو بتائی ہوئے راستے تھے اس راستے کے تحت. الحمدللہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انبیاؤں کا تذکرہ، انبیاؤں کا تذکرہ جو ہے عبادت ہے، اور بزرگان دین اولیاء اللہ کا تذکرہ جو ہے باعث نجات ہے، باعث نجات ہے. یعنی صحابی کا تذکرہ کرنا بھائی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کل ہم کو ضرور بخش دے گا، آپ لوگوں میں سب سے خوش ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو محفوظ عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. پاک کریم سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعلى محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.